اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ دعائے ابی حمزہ صومالی کے جاری سلسلہ بیان کی یہ 5ویں کڑی۔ آج ہم جو موضوعات اس دعا میں معصوم نے بیان فرمائے ہیں وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہر ایک جملے پر ہم گھنٹوں بولتے رہیں تو اس کی تفصیلات ختم نہیں ہوں گی، لیکن اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ ہمارے بیانات اشاراتی بیان ہیں کہ اس میں معصوم نے ہمیں کیا کچھ تعلیم دیا ہے اور ہمیں اپنے پروردگار سے مربوط رکھنے کے لیے، کرنے کے لیے نہیں، مربوط رکھنے کے لیے ہمیں جو الفاظ تعلیم دیے ہیں ان کی روشنی میں ہم کیا کچھ سیکھتے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ اور آج چونکہ ہمارا موضوع اسی سلسلے کے حوالے سے گزشتہ سے پیوستہ کی روشنی میں عطا و عنایات حق تعالی ہے کہ اللہ نے کس قدر ہم پر عنایات فرمائی ہیں، کس قدر ہم پر عطیات سے ہمیں نوازا ہے۔ ہم نہیں تھے، اس نے ہمیں زندگی عطا کی، یہ ایک عطیہ ہے۔ حیات ایک ایسا عطیہ حق تعالی ہے کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ زندگی اور موت کا جب ہم تقابل کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم ایک نورانی محل میں آ گئے ہیں اور ہم عدم میں ظلمت کی تاریکیوں میں تھے، ہمیں اللہ نے نورانی محل میں منتقل کر دیا ہے۔ اور یہ نورانی محل جسے ہم حیات اور زندگی کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی عطا ہے اپنی مخلوق کے لیے کہ اس نے پھر زندگی عطا کر دی، یعنی جسم اور روح کے تعلق کو برقرار کر دیا۔ اب اس تعلق کی برقراری کے بعد اس کی بقا کا بھی اہتمام کر دیا۔ ہمیں زندگی میں کیا چاہیے؟ پانی چاہیے، ہوا چاہیے، غذا چاہیے، اللہ نے سب کچھ مہیا کر دیا۔ اگر انسان ذرہ بھر ان چیزوں سے محروم ہو جائے تو زندگی کی نعمت سے محرومی آ جاتی ہے۔ تو لہذا ہمیں امام علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں ان عطا و عنایات حق تعالی سے متعارف کروایا ہے، ان سے ہمیں وابستہ کیا ہے، ان سے ہمیں حقیقی معنی میں اس طرح سے مربوط قرار دیا ہے کہ ہم جب بھی سانس لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم پر اللہ کی عطا و عنایت ہوئی ہے۔ ہم کچھ کھائیں، ہم کچھ پئیں، ہم سو جائیں، تھک جائیں، ہماری استراحت کے لیے، ہمارے آرام کے لیے۔ ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارا سونا ہے، سو کر تمہارا اٹھنا ہے، تمہارا سونا بھی، تمہاری نیند بھی یہ نعمت الہی ہے۔ النوم من نعم اللہ تعالی علیکم، تمہارا سو جانا، تمہاری نیند
تم پر اللہ کی عطا و عنایت ہے. اگر ایسا نہ ہو تو انسان زندگی کی نعمت سے محروم ہو جائے. دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ انسان کے تقاضائے بقائے حیات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ سارے انتظامات جو فرمائے ہیں یہ اس کی عطا و عنایات ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. تو لہذا یہاں پر امام نے جو ارشاد فرمایا، یہ کل والا بھی جملہ جو ہم نے اس کو مکمل کرنا تھا آج، وہ یہ ہے وَأَنْتَ الْمَنَّانُ بِالْعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلَكَتِكَ. اے پروردگار، تو اپنی مملکت میں رہنے والوں کو اپنے عطایا اور اپنی عنایات سے نوازنے والا ہے. اب یہاں پر یہ صرف کہہ کر بات رکتی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احسانات کو ہم یاد کریں. جہاں ہم اسے پکارتے ہیں اے وہ ذات کہ جس نے ہمیں یہ سب عنایات عطا کی ہیں، یہ سب کچھ نوازا ہے، ہمیں یہ سب کچھ اس سے بہرور کیا ہے، تو یہ سب وہ ہے کہ جو اللہ کی عطا و عنایات کا حصہ ہے. خزانہ الہی میں اتنی وسعت ہے کہ وہ ہمارے بغیر مانگے کے بھی ہمیں دیتا ہے، اور پھر ہمیں مانگنے کا بھی کہتا ہے مانگو. اسے پسند ہے مانگنا، لیکن وہ ہمارے مانگنے کا محتاج نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمیں بقائے حیات کے لیے کیا کچھ چاہیے، وہ عطا کرتا ہے. تو اسی عطا و عنایات حق تعالی کے حوالے سے اس دعا میں خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کبھی غفلت کا شکار نہ ہونے پائے کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی چیز انسان کے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے بالاستقلال، اگر اس کی عنایت شامل حال نہ، اگر اس کی عطا شامل حال نہ. وہ ہے کہ جو یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ کی قوت، ہماری آنکھ کی بینائی کی طاقت، ہماری سوچ کی طاقت، اور ہمارے تمام اعضاء کے وہ فعل و انفعالات کے جس کے ذریعے سے ہم اپنے مقصود کی طرف بڑھتے ہیں، یہ سارے اس کی عطا و عنایات کے مرہون منت ہیں. ہم اگر چاہیں کہ کچھ دیکھیں، اگر خدا نخواستہ اللہ تعالی ہماری قوت بینائی کو ہم سے لے لے تو کون ہے کہ جو ہمیں اس قوت کو واپس کرے گا؟ کون ہے کہ جو ہماری قوت سماعت، ہماری قوت گویائی، ہماری قوت لامسہ، ان چیزوں کو کون عطا کرے گا؟ عطا و عنایات الہی کا در حقیقت انسان کو اس کی طرف توجہ رکھنا اس جملے کے ذریعے سے ہے کہ اے پروردگار، تو اپنی مملکت میں رہنے والوں کو بہت کچھ دیتا ہے، بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے. ان چیزوں سے نوازتا ہے کہ جو انہیں ضرورت ہے اور وہ مانگتے ہیں، ان چیزوں سے نوازتا ہے جو انہیں ضرورت ہے مگر وہ نہیں مانگتے یا نہیں مانگ سکتے. آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان قوتوں سے محروم بھی ہیں مگر وہ اپنی زندگی کے سفر کو طے کیے جا رہے ہیں. یہ بھی عنایت الہی ہے، یہ بھی عطائے پروردگار ہے، یہ بھی عطائے حق تعالی ہے. ہم دعاؤں میں کیا کچھ سیکھتے ہیں؟ دعائیں صرف زبانی بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار، یہ چاہیے، تو وہ ہے، تو یہ ہے. یہ لقلقۂ زبان نہیں ہے، بلکہ یہ بیان حقیقت ہے، بیان مقصود ہے. ہر دعا میں یہی فلسفہ پایا جاتا ہے. اور ابو حمزہ صومالی نے رحمت اللہ علیہ کے جو فقیہ اہل بیت تھے، کوفہ کے معروف فقہا میں، جنہوں نے 3 معصوم ائمہ سے کسب فیض کیا، اتنی عظیم ہستی ہیں. میں نے شاید گزشتہ بیانات میں عرض کیا تھا کہ کچھ معاندین نے ان کے خلاف
کچھ غلط باتیں منسوب کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ان کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے امین تھے، امانت داری کے ساتھ انہوں نے جو کچھ سنا معصوم سے وہ ہم تک پہنچا دیا۔ تفسیر قرآن بھی ان کی ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو ان کی تفسیر قرآن کو بیان کیا جائے گا کہ حضرت ابو حمزہ صومالی نے جو تفسیر قرآن بیان کی ہے وہ کتنی عظیم ہے۔ وہ اپنے معارف و معالم کے حوالے سے یہ بتاتی ہے کہ اس شخصیت میں اللہ نے کتنی عظمتیں رکھی تھی۔ تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان الفاظ کا جو اس دعا میں آئے ہیں، جن کا مسلسل ہم اشارہ کر رہے ہیں، وَالْعَائِدُ عَلَيْهِمْ بِتَحَنُّنِ رَأْفَتِ، یعنی اے پروردگار تو اپنی مہربانی کے ساتھ بار بار ہمیں یہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا بلکہ کچھ بھی نہیں جانتے، مگر وہ پروردگار ایسا ہے کہ جو ہمارے نہ جاننے کے باوجود ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہم اگر جانتے ہو تو مانگتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں، کیا دنیا میں کبھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے کہ پروردگار مجھے ہوا عطا کر؟ ہوا انسان کے سلسلہ تنفس میں ایک بنیادی عنصر ہے۔ اگر انسان کو وہ فضا کہ جس میں سانس لے سکے وہ مہیا اور میسر نہ ہو تو یقیناً انسان زندگی کے سفر کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن کسی نے کبھی یہ نہیں مانگی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ اس کی عطا و عنایت کا یہ انداز ہے کہ ہمیں ہر وہ شے، اب دیکھیے قوت عقل ہے، قوت عقل سے ہم کیا کام لیتے ہیں؟ خیر و شر کی تمیز کرتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ نور ہے، یہ ظلمت ہے۔ ان چیزوں کی تمیز ہم کس سے کرتے ہیں؟ العقل ما عبد بہ الرحمن، معصوم فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، عقل کیا ہے؟ ما عبد بہ الرحمن وَاقْتُصِبَ بِهِ الْجَنَانِ، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کمائی جاتی ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت تو یقیناً معرفت پر موقوف ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو عبادت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں پہچان ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے جس کے سامنے ہم سربس سجدہ ہو رہے ہیں، اس کی معرفت ضروری ہے۔ جب ہم معرفت حاصل کر لیتے ہیں پھر مرحلہ اطاعت کا آتا ہے۔ معرفت کے بعد اطاعت کی پہلی منزل عبودیت ہے، ہم اس کی بندگی کا حق ادا کریں، اس کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کریں، اور پھر اسی کے ساتھ آگے چلتے چلتے جب اس اطاعت کا دامن وسیع تر ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے معبود کی بارگاہ میں اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ پھر اس کے اور معبود کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اخلاص فی العبادت کی تلقین میں امام معصوم کا ارشاد ہے، الہی ما عبدتک طمعا فی الجنت بلا خوفا من نارک، اے پروردگار مجھے تیری جنت کا لالچ نہیں ہے، جنت کی تمنا نہیں ہے کہ میں اس کی وجہ سے تیری عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی مجھے تیری جہنم کا خوف کھائے جا رہا ہے کہ میں تیری اطاعت کروں، تیری عبادت کروں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے تو تیری عبادت کی ہے اور کرتا ہوں۔ تو یہ لائق پانا معرفت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ مجھے تیری معرفت حاصل ہو چکی ہے کہ تو ہی مستحق عبادت ہے۔ اور یہاں پر امام نے جو فرمایا کہ تو اپنی والعائد علیہم بتحنن رأفتک،
کہ تو اپنی مہربانی سے بار بار عطا و عنایات کی بارش اپنی مخلوق پر جو کرتا ہے، تو ہی اس قابل ہے کہ میں تجھ سے مانگوں، تجھ سے طلب کروں، تیری بارگاہ میں دست نیاز دراز کروں۔ اور میں کون ہوں تو جانتا ہے، اور تو کون ہے میں کچھ نہیں جانتا، صرف اس حد تک کہ تو ہی مستحق عبادت ہے، سرچشمہ عنایت ہے، سرچشمہ عطا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ دعا میں جن معارف سے ہمیں روشناس کرایا گیا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ ہم اس کی عطا و عنایت کے اس جاری سلسلے کو ملحوظ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں ہم اس کی کسی عنایت سے چشم بند کر لیں اور اپنی آنکھوں کو، نگاہ بصیرت کو اس کی عطا و عنایات سے غفلت میں لے جائیں۔ ہمیں بار بار یہ کیوں اس بات کی دعا میں تلقین ہوئی ہے کہ اے پروردگار تو دینے والا ہے، اے پروردگار تو احسان کرنے والا ہے، اے پروردگار تیری عطا و عنایات، تاکہ ہم اپنے اندر استقلالیت کا گمان پیدا نہ کرنے پائیں۔ ہم کون ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے۔ لہذا ہمیں اس کی ایک ایک عنایت کو یاد کرنا چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا ابتدائے بیان میں کہ زندگی ایک عطا ہے، عنایت ہے، زندگی کے تقاضوں کی تکمیل ایک عطا و عنایت ہے۔ اسی طرح سے توفیق عبادت، اب یہاں پر یہ بھی میں انشاءاللہ کل کے بیان میں عرض کروں گا کہ اللہ نے ہماری تربیت کے احسانی مرحلے کو کس طرح سے انجام دیا ہے۔ ہم اپنے وجود میں آنے کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کہاں وجود میں آئے، کب وجود میں آئے، کیسے وجود میں آئے۔ ہمیں تو بتایا گیا کہ تم کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، گھر میں پیدا ہوئے، اسپتال میں پیدا ہوئے، ہمیں دن میں پیدا ہوئے، رات میں پیدا ہوئے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے پیدا ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے پیدا ہونے کے مقام کو بھی جانتی ہیں، جیسا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر جب پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولی، اور اس وقت تک آنکھیں بند رکھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت نہ کر لی۔ تو وہ کس لیے کہ انہیں علم تھا کہ میں کہاں پر ہوں جہاں بت رکھے ہوئے ہیں، اور پہلی نگاہ امام بتوں پر پڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ نے ان کے چہرے کو مکرم بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکان ولادت سے آگاہ تھے، ہم آگاہ نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ لہذا ہمیں امام نے اس دعا میں بار بار اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اللہ نے بار بار ہمیں ان آیات سے نوازا ہے وہ ہستی کے جو ہمیں بار بار اپنی مہربانیوں سے نوازتی ہے، والعائد علیہم بتحنن رأفت، جو ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اے وہ ہستی، اے وہ ذات، اے وہ کریم ذات کہ جو ہمارے تقاضۂ حیات کو پورا کرنے کے لیے بار بار ہم پر اپنی عنایات اور عطایا کی بارش کرتی ہے، اے وہ ہستی کہ جو ہم پر اس قدر ہمیں نوازتی ہے کہ جو ہم مانگتے نہیں وہ نوازتی ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ وہ تم مانگو مجھ سے۔ اور ہم مانگنے کے لیے، جب کل بھی میں نے اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو سوال کرنے کا انداز بھی آنا چاہیے۔ یہ تو معصوم کا احسان ہے ہم پر۔ امام سجاد علیہ السلام نے، یوں تو یقیناً ہر معصوم نے دعا تعلیم دی ہے،
पैगम्बर अकरम की दुआएं हैं, मौलाए कायनात की दुआएं हैं, सैयदाए कायनात की दुआएं हैं, मासूमीन की दुआएं हैं। लेकिन आज चूंकि हम अबू हमजा सोमाली की बयान करदा इमाम सज्जाद की दुआ को बयान कर रहे हैं, इसमें एक एक मरहले में हमें उन अता इनायत इलाही की तरफ मुतवज्जह किया जा रहा है कि जो हमें अल्लाह की तरफ से मिलती हैं। हमें इन अता इनायत को हमेशा याद रखना चाहिए। इन दुआओं के जरिए से मैं फिर भी आज ये बात दोहराता हूँ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के जरिए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो अबू हमजा सोमाली के जरिए हम तक दुआ पहुंचाई है, हम जनाब अबू हमजा सोमाली का शुक्रिया अदा करते हैं। ये अल्फाज मासूम हम तक उनके पाकीज़ा अमानतदार, उनकी पाकीज़ा अमानतदार ज़बान से हम तक पहुंचे हैं। लिहाजा हम आखिरी जुमलों में यही कहूँगा कि हमें इस दुआ के पढ़ने के साथ साथ इसके मानी पर तवज्जो करते हुए अपनी अमली जिंदगी में इसकी तत्बीक करनी चाहिए, और इस तरह से तत्बीक करें कि जिस तरह से मासूम ने अपनी जिंदगी में तत्बीक करके दिखाया। मासूमीन ने हमें सिर्फ बयान नहीं किया बल्कि करके दिखाया है, और ये उनकी तरफ से हम पर इनायत है, उनकी तरफ से हम पर एक अजीम अता है। हम कुछ न थे जानते, कुछ नहीं जानते थे, उन्होंने हमें बताया अल्लाह कौन है। अल्लाह की इन सिफात का तज़किरा दुआ के जरिए से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हम तक पहुंचा कर हमें हकीकत में मुतनब्बिह किया है उन हक़ाइक़ गैबिया से कि जो यकीनन खुद उन्हीं के पास है अल्लाह की अता से। अल्लाह ताला ने उन्हें उन गैबी हक़ाइक़ और असरार और रुमूज से आशना फरमाया है जिससे हम ना आगाह हैं। लिहाजा हमें अपने आमाल हयात में, इनफरादियत में, इज्तिमाइयत में इन हक़ाइक़ को मलहूज रखते हुए अपनी जिस्मानी और फिक्री और अक्ली कुव्वत को इस्तेमाल में लाना चाहिए, और इसी के ज़रिए से हम अपनी हाजात बारगाह इलाही में निहायत आजिज़ाना और मुतवाज़िआना सूरत में पेश करने के काबिल हो जाते हैं। इमाम सज्जाद की इस दुआ से हमें हकीकी मानी में अब्दियत की तवाज़ु का इल्म हो जाता है, एहसास हो जाता है, और हम इसी एहसास के साथ अपनी इबादत को, चूंकि दुआ भी एक दुआ बेअफ़ज़ल इबादत का इसका लक़ब है, दुआ मिन अफ़ज़ल इबादत। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ी तौर पर दिल की गहराइयों के एहसासात को जाहिर करने का नाम दुआ है। हम अल्लाह से इस बात की इस्तिदा करते हैं, ऐ परवरदिगार हमें तुझसे जो मांगने का हक है हमें उसका सही अंदाज अता फरमा, और हमें इस मुबारक महीने में अपनी इनायत और अताया से नवाज, ताकि हम अपने इस सिलसिला हयात को आगे चला सकें और तेरी इताअत के तकाज़ों को पूरा कर सकें, और तेरी इताअत के तकाज़ों को इस तरह से पूरा कर सकें जैसे पूरा करने का हक हासिल है, जैसा पूरा करने का हक है। तो हम इसी दुआ के जरिए अपने इस्तेहकाक की तौफीक मांगते हैं, और इसी तौफीक के साथ अपने जारी सफर हयात में मुवफ़्फ़क़ियत की उम्मीद रखते हैं कि जो अल्लाह हमें अता फरमाए। हम इंशाअल्लाह कल इसी सिलसिले को आगे चलाते हुए इस दुआ के दीगर जुमलों को बयान में लाएंगे और अपने नाज़रीन के सामने कुछ और मसाइल भी पेश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। La 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 la